کاندلا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا. اس پر جھگڑا چل رہا تھا. مسلمان کہتے تھے یہ ہمارا ہے، ہندو کہتے تھے یہ ہمارا ہے. چنانچہ یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ اس کے اوپر مقدمہ بن گیا. اس وقت انگریزوں کی عدالت تھی اور یہ مقدمہ انگریز کی عدالت میں پہنچا. جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ زمین کا ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم اس میں مسجد بنائیں گے، اور کفار نے کہا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے. اب یہ بات دو لوگوں کی مختلف دین کے اندر بن گئی اور اس بات کے اوپر بہت زیادہ لڑائیاں ہونے لگی. ایک طرف مسلمان تھے اور ایک طرف ہندو تھے، اور مقدمہ بھی ایک خاص نوعیت کا بن گیا تھا کہ اس بات کے اندر بہت زیادہ خانہ جنگی بھی ہو سکتی تھی. لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ اس مقدمے کا نتیجہ کیا نکلے گا. انگریز جج تھا وہ بھی بہت پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکلے، کہ ایسا نہ ہو کہ بات بہت بڑھ جائے اور لوگوں کے اندر انتشار نہ پھیل جائے. تو جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال دیں. تو ہندوؤں نے ایک تجویز پیش کی. انہوں نے ایک شخص کا نام بتلایا کہ اگر وہ مسلمان شخص آ کر اس زمین کے متعلق گواہی دیں تو انہوں نے جس کے متعلق گواہی دے دی ہم وہی کریں گے. مسلمان اس بات پر بڑے خوش تھے کہ اب تو جو مسلمان آئے گا تو ظاہر ہے وہ مسجد کے حق میں ہی بات کرے گا. چنانچہ جب اگلی پیشی آئی اور جو ہندوؤں نے جس مسلمان کا نام دیا تھا اس کا نام تھا مفتی الہی بخش کاندلی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ شاہ عبد العزیز کے شاگردوں میں سے تھے اور اللہ نے ان کو بڑی سچی زندگی عطا فرمائی تھی. مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے تو وہ سوچ رہے تھے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی بات ضرور کریں گے. چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے، تو ان کو تو ساری حقیقت حال کا پتہ تھا. انہوں نے جواب دیا کہ زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے. اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہندو ہیں تو انگریزوں نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس پر مندر تعمیر کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہے کریں، گھر بنائیں یا مندر، یہ ان کا اختیار ہے. چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے. مگر انگریز نے فیصلے میں ایک بڑی عجیب بات لکھی. فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، اب ہماری بات بھی سن لیجئے. ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری عقل تو یہی کہہ رہی تھی کہ یہ بندہ مسجد کے حق میں بات کرے گا اور ہم اس کو بیس بنا کر اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کریں گے. لیکن یہ بندہ اس حد تک سچا نکلا کہ اس نے سچ بولا اور سچے پروردگار نے اس جگہ کو ان کافروں کے لیے بھی اسلام کا ذریعہ بنایا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جگہ پر مسجد بنائیں گے. لہٰذا کئی مرتبہ ہمیں معاملات کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جھوٹ بولنا ایک آسان راستہ ہے، لیکن دراصل جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں ہوتا، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہے. جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں اور انسانوں کے دل میں بھی اس انسان کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے. انسان اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے اور لوگوں کے اندر اس کی عزت اور وقار نہیں رہتا. ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے سچی زندگی کو اختیار کیجیے. اس پر اللہ پاک بھی آپ سے خوش ہوں گے اور آپ کی مدد فرمائیں گے.